باب نماز کے اوقات اور ان کے فضائل۔ حدیث نمبر 521۔ اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز تاخیر سے پڑھی تو ان کے پاس روح بن زبیر آئے اور ان سے بیان کیا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن جب کہ وہ عراق میں تھے دیر سے نماز پڑھی، تو ان کے پاس ابو مسعود انصاری آئے اور کہا کہ اے مغیرہ، یہ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے روح سے کہا کہ تم سمجھ لو کہ کیا بیان کر رہے ہو۔ کیا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات مقرر کیے تھے؟ روح نے کہا کہ بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے اسی طرح حدیث بیان کرتے تھے کہ روح نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس حالت میں پڑھتے تھے جب دھوپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتی تھی قبل اس کے ختم ہو جائے۔ باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 523۔ اردو ترجمہ۔ قتیبہ بن سعید، عباد بن عباد، ابو جمرہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حرم کے مہینے مل سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات بتائیں جس پر ہم عمل کریں اور اپنے پیچھے رہنے والوں کو اس کی طرف بلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اس کی تفسیر بیان کی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا اور مال غنیمت کا 5واں حصہ دینا، اور میں تمہیں دبا حنطم مقیر اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ کدو اور کھجور کے تنا کو کھود کر شراب نوشی کے کام لاتے تھے، اور اس کے استعمال سے اس لیے ممانعت کی گئی کہ اس کی حرمت دلوں میں راسخ ہو جائے۔ دبا حنطم مقیر اور نقیر انہی برتنوں کے نام تھے۔ باب نماز درست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 524۔ محمد بن مسنہ، یحییٰ، اسماعیل، قیس، جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ باب اس بیان میں کہ گناہوں کے لیے نماز کفارہ ہے، یعنی اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 525۔ مسدد، یحییٰ، اسماعیل، شقیق، حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
آپ فرمانے لگے کہ فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے بالکل اسی طرح یاد ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر رض نے فرمایا کہ تم سے اس جرات کی امید بے شک ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے، اس کو نماز اور روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ عمر نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح جوش زن ہوگا۔ حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس فتنہ سے آپ کو کچھ خوف نہیں، کیونکہ آپ اور اس کے درمیان بند دروازہ ہے۔ عمر نے کہا اچھا، وہ بند دروازہ توڑ ڈالا جائے گا یا کھول ڈالا جائے گا؟ حذیفہ نے کہا توڑ ڈالا جائے گا۔ عمر نے کہا تو پھر کبھی بند نہ ہوگا؟ ہم لوگوں نے حذیفہ سے کہا، کیا عمر رض دروازہ کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس طرح جانتے تھے جیسے تم کل کے بعد رات ہو جانے کو جانتے ہو۔ میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی۔ دروازہ کے متعلق ہم لوگوں کو حضرت حذیفہ رض سے دریافت کرنے میں خوف معلوم ہوا، لیکن مسروق سے کہا۔ انہوں نے حذیفہ سے پوچھا کہ دروازہ کون تھا؟ حذیفہ نے کہا دروازہ عمر رض تھے۔ باب نماز وقت پر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 527۔ ابوالولید ہشام بن عبدالملک شعبہ ولید بن عزار ابو عمر شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رض کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت میں نماز پڑھنا۔ ابن مسعود رض نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کی اطاعت کرنا۔ ابن مسعود نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے اسی قدر بیان فرمایا، اور اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو امید تھی کہ آپ زیادہ بیان فرما دیتے۔ باب اس بیان میں کہ پانچوں وقت کی نمازیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 528۔ ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم در اور دی یزید بن عبداللہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابو ہریرہ رض روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ نہانا اس کے میل کو باقی رکھے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر بالکل میل نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ باب اس بارے میں کہ بے وقت نماز پڑھنا نماز کو ضائع کرنا ہے۔ حدیث نمبر 529۔ موسیٰ بن اسماعیل مہدی غیلان حضرت انس رض روایت کرتے ہیں کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، ان میں سے میں اب کوئی بات نہیں پاتا۔ کسی نے کہا کہ اجی حضرت، نماز تو ویسے ہی باقی ہے۔ حضرت انس نے کہا یہ تمہارا خیال ہے،
کیا نماز میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے اوقات میں تم کس قدر بے پرواہی کرتے ہو؟ باب اس بارے میں کہ بے وقت نماز پڑھنا نماز کو ضائع کرنا ہے۔ حدیث نمبر 530 عمر بن زرارہ، عبدالوہد بن واصل، ابو عبیدہ، حداد، عبدالعزیز کے بھائی، عثمان بن ابی رواد، زہری روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے، میں نے کہا، خیر ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھی ہیں، اب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پاتا، صرف ایک نماز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ اور بکر بن خلف نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ مجھ سے عثمان بن ابی رواد نے اسی طرح بیان کیا۔ باب اس بارے میں کہ نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ طور پر بات چیت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 531 مسلم بن ابراہیم، حشام، قتادہ، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ باب اس بارے میں کہ سخت گرمی میں ظہر کو ذرا ٹھنڈے وقت پڑھنا۔ فصل نماز کے اوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 533 ایوب بن سلیمان، ابو بکر، سلیمان، صالح بن کیسان، ارج عبدالرحمن وغیرہ نے ابو حریرہ سے اور عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور دونوں ابو حریرہ اور ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔ باب اس بارے میں کہ سخت گرمی میں ظہر کو ذرا ٹھنڈے وقت پڑھنا۔ حدیث نمبر 536 علی بن عبداللہ مدینی، سفیان زہری، سعید بن مسیب، ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ بڑھ جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔ اور آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھا لی ہے۔ اللہ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس کی سردیوں میں اور ایک سانس کی گرمیوں میں، اور وہی سخت گرمی ہے جس کو تم محسوس کرتے ہو اور سخت سردی ہے جو تم کو معلوم ہوتی ہے۔ باب اس بارے میں کہ سفر میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا۔ حدیث نمبر 539 آدم، شعبہ، مہاجر، ابو الحسن، بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام، زید بن وہب، ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے، موذ نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈ ہو جانے دو، اس نے پھر چاہا کہ اذان دے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ٹھنڈ ہو جانے دو، اس نے پھر چاہا کہ اذان دے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ٹھنڈ ہو جانے دو، یہاں تک کہ ہمیں ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا،
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے، لہٰذا جب گرمی کی شدت ہو جائے تو ظہر کی نماز ٹھنڈ میں پڑھو۔ اور ابن عباس نے یطفئو کی تفسیر یتمیزلو بیان کی، یعنی ہٹ جائے۔ باب اس بیان میں کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے۔ حدیث نمبر 540 ابوالایمان شعیب زہری انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب ڈھل گیا باہر تشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے قیامت کا ذکر شروع کیا، فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے جب تک کہ اپنے اس معلم میں ہوں۔ جو شخص مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے گا میں اسے بتاؤں گا۔ تو لوگوں نے کثرت سے رونا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی کثرت کی فرمایا کہ سلونی۔ پھر عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ آپ پھر بار بار یہ فرمانے لگے کہ سلونی۔ تب عمر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں جو ہمارا پروردگار ہے، اور اسلام سے جو ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے نبی ہیں۔ اس وقت آپ ساکت ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی ہے۔ ایسی عمدہ چیز جیسی جنت ہے اور ایسی بری چیز جیسی دوزخ ہے کبھی نہیں دیکھنے میں آئی۔ باب اس بارے میں کہ کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت تک تاخیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 543 ابو نعمان حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن زید ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، تو ایوب نے جابر سے کہا کہ شاید بارش والی رات میں ہوگا۔ جابر نے کہا کہ شاید ایسا ممکن ہے۔ باب نماز عصر کے وقت کا بیان۔ حدیث نمبر 544 ابراہیم بن منظر انس بن ایاز حشام بن مرو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آفتاب ان کے حجرے سے باہر نہ نکلا ہوتا تھا۔ باب اس بیان میں کہ نماز عصر چھوڑ دینے پر کتنا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 553 مسلم بن ابراہیم حشام یحیی بن ابی کثیر ابو قلابہ ابو ملی روایت کرتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں ابر کے دن بریدہ کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ باب نماز عصر کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 554 حمیدی مروان بن معاوی اسماعیل قیس جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو یقینا اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے،
لہٰذا اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز شیطان پر غالب آ کر ادا کر لی کرو تو ضرور کرو۔ باب جو شخص عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ سکا تو اس کی نماز ادا ہو گئی۔ حدیث نمبر 556 ابو نعیم شیبان یحییٰ ابو سلمہ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو نماز عصر کی ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے مل جائے تو باقی نماز اسے پوری کر لینی چاہیے، اور جب نماز فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے مل جائے تو باقی نماز اسی طرح پوری کر لینی چاہیے۔ باب مغرب کی نماز کے وقت کا بیان۔ حدیث نمبر 559 محمد بن مہران ولید اوزائی ابوالنجاشی عطا بن صہیب رافع بن خدیج کے ذات کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ میں رافع بن خدیج کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، تو ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھ کے ایسے وقت میں واپس آ جاتا تھا کہ وہ اپنے تیر کے گرنے کے مقامات دیکھ سکتا ہے۔ باب اس بارے میں جس نے مغرب کو عشاء کہنا مکروہ جانا۔ حدیث نمبر 563 ابو معمر عبداللہ بن عمر واؤ عبدالوارث حسین عبداللہ بن بریدہ عبداللہ مزنی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب مغرب کی نماز کو عشاء کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اس اصطلاح میں غالب آ جائیں، لہٰذا تم غروب آفتاب کے بعد والی نماز کو مغرب اور اس کے بعد والی کو عشاء کہا کرو۔